ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. پاکستان کے بارے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان اسلامک ہے یا سیکولر ہے. تو تاریخی اعتبار سے ہم پہنچے تھے علامہ اقبال تک کہ علامہ اقبال نے اقبال ذہن میں رکھیے گا، اقبال جو ہیں وہ ایک نہیں ہے، کم سے کم دو ہیں. علامہ اقبال کا جو ابتدائی دور ہے وہ انتہائی سیکولر ہے. بانگ درا کا حصہ اول جو ہے وہ علامہ اقبال کا سیکولر دور ہے، اور وہ بالکل عام سیکولر انٹلیکچوئلز کی طرح بولتے ہیں اور نظمیں لکھتے ہیں. پہلے حصے کی ایک نظم ایک نیا شوالہ ہے جو بڑی ریپرزنٹیٹیو ہے علامہ اقبال کے اس دور کو سمجھنے کے لیے. سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، واعظ کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا. تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، واعظ کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے. پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. یعنی خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، یعنی بالکل ہندوازم جو ہے ٹپیکل وہ علامہ اقبال کے قلم سے نکل رہا ہے کہ یہ مادہ دھرتی جو ہے یہ خدا ہے. خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اسی دور کی وہ نظم اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. ہندوستان کی تعریف ہے نا. یہی اقبال جب یورپ سے گھوم گھاپ کے واپس آیا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہاں ایک عجیب ماحول ہے جو ایک غیر مسلم معاشرے میں مسلمان رہتے ہیں، ان کی ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے. یہاں جس نے ساری عمر کبھی قرآن مجید کھول کے نہ پڑھا ہو، تبلیغی جماعت والوں کو وہ چکر دیتا ہو کہ ادھر سے وہ آئیں تو ادھر سے کھسک نکل جائے کہ ان کی بات بھی نہ سننی پڑ جائے، اور وہ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی اس فریاد میں آیا ہے کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. ربا میں نے اپنی قوم کو صبح و شام پکارا اور میرے پکارنے سے ان کے فرار میں اضافہ ہوتا رہا. ربی انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا. کہ ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا، دعوت دی، تو انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیے اور اڑنے کی حد کر دی. وہ لوگ کہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہاں جا کر ایک دم وہ بدل جاتے ہیں اور ایک ضرورت کے تحت وہ قرآنک سٹڈی سرکل جوائن کرتے ہیں، ایک ضرورت کے تحت مساجد میں آتے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بڑی محنت سے وہ مساجد میں چھوڑ کے آتے ہیں، لے کے آتے ہیں، سنڈے سکولز جوائن کراتے ہیں، وہاں ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس میں پوری طرح خود بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں.
تو علامہ اقبال کا معاملہ بھی ایسا ہوا کہ جب مغربی معاشرے میں گئے تو ایک دم جیسے اس ٹکراؤ کی وجہ سے ان کی بھی آنکھ کھل گئی، اور چونکہ ان کی والدہ اور ان کے استاد میر حسن نے اندر کوئی انجیکشن جو ہے وہ ایمان کے لگائے ہوئے تھے انہیں، لہذا یہ یورپ میں نہ صرف یہ کہ اس ماحول میں بہہ نہیں گئے بلکہ اس ماحول میں جاگ گئے۔ اب عام آدمی جو گیا ہے برطانیہ میں، ہر آدمی کی جو اپروچ ہوتی ہے اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی اس کی اپروچ بھی عام سی ہوتی ہے، لیکن ایک علامہ اقبال جیسا خاص آدمی جب جائے گا پھر اس کی اپروچ بھی خاص ہی ہوگی۔ کتنے ہی لوگ گئے یورپ آئے، لیکن یہ کس کو پتہ چلا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم تو یعنی بڑوں کی تحریریں پڑھ کے اور آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن اصل جو سلام ہے تو اس شخص کو ہے کہ جو ایک گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھ کر جائے، ایم اے کر کے جائے، اور وہاں یورپ میں جا کر پھر وہ ایک ڈفرینٹ انسان بن کر واپس آئے۔ ظاہر ہے کہ ایک اپروچ تھی، خود ایک ذہین آدمی تھے، لہذا اسی ذہنی سطح پر انہوں نے مغرب کو بھی اسٹڈی کیا اور اسلام کو بھی اسٹڈی کیا۔ اب بانگ درا ہی کا یعنی بانگ درا ان کی پہلی کتاب ہے، یہ ذہن رکھیے گا۔ اس کے 3 حصے ہیں، اگر آپ بانگ درا دیکھیں تو اس کا حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم ہے۔ اب حصہ اول کی وہ نظم ہے ایک نیا شوالا، حصہ سوم کی نظم ہے وطنیت، یعنی لٹریچر کے اعتبار سے ایک نیا شوالا کے اندر بھی جو آپ کو وہ لٹریری ٹچ نظر آتی ہے کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا۔ تنگا اب اپنے کون ہیں؟ یعنی ہندوستان کے رہنے والے مراد ہیں سارے لوگ، سب اپنے ہیں، خواہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا۔ تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کا واد چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے، یعنی وہ شو نہیں کرنا چاہ رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کا واد چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اب وہی اقبال حصہ سوم میں کیا کہتا ہے؟ اس دور میں میں اور ہیں، جام اور ہیں، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور۔ اب یہ سارے کے سارے وہ جو شاعری کے یعنی الفاظ ہوتے ہیں، وہ عشقیہ شاعری کے، وہ سارے اکٹھے کیے ہیں یہاں پر۔ اس دور میں میں اور ہیں، جم اور ہیں، جام اور ہیں، جم اور، یہ سارا وہ شراب کے جو بجام اور جم، اس سے ساری یہ شراب کی اصطلاحات ہیں۔ ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، ساقی کون ہوتا ہے؟ شراب پلانے والا، یعنی الفاظ سارے وہ لے کے آئے۔ اس دور میں میں اور ہیں، جام اور ہیں، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اب یہ کون سے مسلم کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جو ہندوستان پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی الٹیمیٹلی اقبال از دا ون جو ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کا مشورہ دینے والے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب اسی کے مقابلے میں مسلمانوں ہی کے اندر جمعیت علماء ہند جو تھی، علماء کا ایک عظیم طبقہ، جو ٹاپ کے علماء تھے سارے کے سارے، وہ کام تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے مل جل کر ہم انگریز کو نکال لیں، پھر ہندوؤں سے نبٹ لیں گے، یعنی پہلے ہندوستان کی جو سینکٹیٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، اس کو ہم نہ چھیڑے۔ تو مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانائے دین نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. اب یہ اسلام کا وطن کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. اب یہ اقبال ہے جس نے آ کر وہ ترانہ گایا ہے، تینوں عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یعنی بجائے ٹیریٹوریل نیشنلزم کے علامہ اقبال نے دنیا کے سامنے، مسلم ورلڈ کے سامنے مسلم قومیت کا تصور پیش کیا. یعنی یہ تصور تھا بالکل عین احادیث کے مطابق، لیکن کسی عام آدمی کی نظر نہیں گئی، بڑے بڑے علماء کی نظر نہیں گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے، جس کے دل میں بات ڈالتا ہے، یہ اسی کو ملتی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. تو چینو عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یعنی یہ سیکولر کانسیپٹ کیا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے سارے کیا ہیں؟ وہ ہم وطن ہیں، لہذا وہ بھائی بھائی ہیں، لہذا ایک دوسرے کی دشمنی. وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا. یعنی برہمن سے کہہ رہے ہیں، ہندو سے کہہ رہے ہیں، وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا. اب یہ جو مسلم نیشنلزم کا تصور تھا، یہ علامہ اقبال نے بڑے زوردار الفاظ میں اور بہت ہی گلوریس انداز میں پیش کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال ہی کا حصہ ہے. اس میں سارا کا سارا کریڈٹ انہی کو جانا چاہیے کہ سوئی ہوئی مسلمان قوم کو علامہ اقبال نے جگا دیا. پھر اسی کے آگے ایک سٹیپ اور آگے بڑھے اور خلافت کا تصور جو ہے اسے اثر نو اجاگر کیا. حالانکہ حدیث میں ذکر تھا لیکن مسلمانوں کا اس کی طرف ذہن ہی نہیں تھا. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. خلافت کا نعرہ لگا دیا. تو یہ یعنی بہت یعنی سیکولر پوائنٹ آف ویو سے علامہ اقبال کی شاعری بڑی زہریلی شاعری ہے. اس لیے کہ یعنی اس سیکولر جو جہاز تھا، بحری جہاز، اس کے اندر جو سوراخ علامہ اقبال نے کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکا. یعنی ایک نیا تصور پیش کیا اور پھر اس نئے تصور کو پاپولر بنایا مسلم ورلڈ کے اندر. اب ہوا کیا؟ مسلمان دانشور جو اپنے لیے دانشور کا لفظ زیادہ اچھا سمجھتا ہے، سیکولر مائنڈڈ ہے، اسے علامہ اقبال سے آج بھی بیر ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. آپ یعنی جو ارباب ذوق ہیں، جہاں جن کے ساتھ آپ کا ذرا کچھ کلوز ہوں، تو آپ ان سے پوچھئے کہ جی علامہ اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے، اور غالب کے بارے میں مختلف شعراء کو پوچھئے. وہ غالب کو اردو کا سب سے ٹاپ کا شاعر مانیں گے، علامہ اقبال کو شاعر ہی نہیں مانیں گے. ذرا زیادہ فرینک ہوگا کہ وہ تو مولوی سی، وہ تو شاعر سی. اچھا، اب اس کا جو ہوتا ہے نا کہ یہ باورچی ہوتا ہے نا پکانے والا، وہ دیگ کا ایک دانہ نکالتا ہے، اس کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ ابھی کچی ہے، پکی ہے، یا کیا پوزیشن ہے. ساری دیگ کو تو ایک ایک دانہ تو ٹیسٹ نہیں کرتا ہو. اب ایک آپ کو میں اسپیسیمن دکھاتا ہوں. یعنی دانشوروں کے حلقے کی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، جوش ملی آبادی، بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے. انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ریڈیو پاکستان میں، ود دی انڈرسٹینڈنگ کہ ان کی موت کے بعد وہ براڈ کاسٹ کیا جائے گا. لیکن کسی طرح وہ انٹرویو جماعت اسلامی کے ہاتھ لگ گیا. جب فاروقی صاحب انفارمیشن منسٹر تھے تو جسارت کراچی میں وہ شائع ہو گیا. پھر جسارت کے شکریہ کے ساتھ اس کو نوائے وقت میں شائع کیا، تو نوائے وقت میں نے بھی پڑھا. اب اس میں جوش صاحب سے پوچھا گیا کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اب ذرا کان کھول کے سنیے، جگر تھام کے.
اقبال علم کا ایک سمندر تھا، اقبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آ کے غرق ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی جب تک کوئی فری گفتگو کرتا رہے، ادھر کی ادھر کی، آسمان اور زمین کے قلابے ملاتا رہے، اس وقت تک وہ کیا ہے؟ علم کا سمندر ہے۔ اور وہ بقول خود علامہ اقبال کے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے اندر محدود کر لیا کہ اصل سورس یہ ہے، I have to analyze, I have to think, I have to produce, I have to create within this۔ تو اب کیا تھا؟ وہ سمندر نہیں رہا، وہ ندی بن گیا۔ حالانکہ اصل سمندر جو ہے وہ تو قرآن مجید ہے، ایک ایسا سمندر کہ جس میں انسان اگر غوطہ لگاتا ہے تو لاسٹ نہیں ہوتا، he comes to senses۔ یہ فرق ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعریف ہی یہ فرمائی ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ حکمت بڑا ذکر ہے۔ اب ذکر کے اور بھی طریقے ہیں، بعض ذکر ایسے ہیں جن سے انسان کو حال آ جاتا ہے نا، ہمارے ہاں رائج ہیں ذکر کے ایسے طریقے رائج ہیں جن سے انسان کو حال آ جاتا ہے۔ قرآن بھی ذکر ہے، لیکن یہ کیسا ذکر انسان کو ہوش آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اقبال۔ تو اقبال نے یہاں پر ایک بھرپور حل چلایا اور ایک بامقصد شاعری کی۔ ان کی شاعری کے کئی آسپیکٹس ہیں۔ قرآن مجید کی مدح، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت، پھر یہ جو ہم نے حقیقت انسان، جو بھی جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اپنی گفتگو کا، یاد ہوگا آپ کو، کئی لیکچرز ہمیں لیے تھے نا حقیقت انسان پر۔ اس پر علامہ اقبال کا بڑا قیمتی کام ہے۔ خود ہی انہوں نے اسی کو، جو ہمیں نے انسان جو قرار دیا تھا، علامہ اقبال کی زبان میں اصل میں وہی خودی ہے۔ اور خودی کیا ہے؟ خود کسے کہتے ہیں؟ آئی ایم، خود آئی ایم، اور اس کا اسم تصغیر چھوٹا سا خود آئی ایم۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں وہ بگ آئی ایم ہے، اور انسان جو ہے یہ اسمال آئی ایم ہے۔ تو خدا کے مقابلے میں خودی، جیسے اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ انسان بھی ہم نے ثابت کیا تھا نا کہ یہ کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اقبال کا فارسی کا وہ شعر آپ کو سنایا تھا میں کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، کہ انسان کے جو روح ربانی، نور اور خاک جس میں انسانی کا مجموعہ ہے، یہ خدائی صفات کا حامل ہے۔ ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ وہ جو دل تھا وہ یاد ہے نا، انسان وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا باقی ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کے یعنی شاعری کا، یہ ان کا فلسفیانہ شاعری ہے۔ لیکن اس وقت ہم جس شاعری سے بحث کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کی ملی شاعری ہے۔ ملی شاعری کے ذریعے سے علامہ اقبال نے ایک مسلمان کو اعتماد دیا ہے کہ تم بڑی شے ہو، تم اللہ کے بندے ہو، یہ ساری زمین تمہاری ہے، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یعنی ڈیموکریٹک دور آ رہا تھا، لیکن اس ڈیموکریٹک دور میں مسلمان کو یہ کانفیڈنس دینا کہ میں جاتا کہیں نہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمان کے اندر جذبہ جہاد پیدا کیا۔ جاگ، اٹھ، اس کی کاہلی کو للکارا، اس کی مردہ ذہنیت کو جگایا
قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا اور اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کی طرف بہت زوردار انداز میں آواز لگائی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. بہت زبردست نعرہ ہے. اور آئی ڈونٹ نو انگریز نے اس وقت کیوں نوٹس نہیں لیا. سر کا خطاب بھی دے ڈالا انہیں، کیوں نوٹس نہیں لیا؟ انگریز سے بہت بڑا صحب ہوا. اور اب ویسٹ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ان کے ایڈوائزرز آتے ہیں ہمارے محکمہ تعلیم کو گائیڈ کرنے کے لیے، وہ فلی بینٹ اپون کہ کس طرح سے اقبال کو نکالو یہاں سے، کہ یہ جذبہ ملی پیدا کرتا ہے، یہ مسلمان کو مسلمان کہتا ہے. جب مسلمان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اسے جو غیر مسلم ہے وہ اور نظر آتا ہے. تو علامہ اقبال کی شاعری جو ہے یعنی فرام دیئر پوائنٹ آف ویو بہت زیادہ جو ہے وہ زہریلی شاعری ہے. یعنی مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیا ہے؟ یہ نشاط انگیز ہے، زندگی بخشنے والی شاعری ہے. یہ تو تھا ان کا معاملہ. پھر یہ کہ علامہ اقبال جو ہندوستان کے اندر جو کام ہوئے ان میں جو کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ دو شخصیتیں، ایک کن کا ذکر کیا تھا بھلا؟ سر سید احمد خان کا، اور دوسرے علماء میں دیوبند کا، دیوبند کے بانی تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ دونوں دھارے جو ہے وہ چلتے رہے، یعنی دیوبند اور پھر دیوبند کے بعد پھر بریلوی مکتبہ فکر بھی لگا لیں اور اہل حدیث مکتبہ فکر بھی لگا لیں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ انداز اختیار کیا کہ ایک عالم جو ہے وہ بن جائے، اور اس کو کہا کہ بس ایک جا کے مسجد سنبھال لو اور وہیں پر جو ہے وہ پوری کی پوری زندگی لگا دو. آپ کو بے شمار ایسے یعنی ملیں گے آئمہ تاریخ کا. اگر کوئی آپ سروے کریں، کوئی اس میں کوئی ڈاکٹریٹ کرے، تو ایک بڑا دلچسپ ایک انداز ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہے ایسے مولویوں کی کہ جو دنیا کا کوئی اور کام کرتے تو یقیناً دے وڈ ہیو بن بیٹر آف، لیکن ان کے استاد، ان کے مرشد کی نصیحت کہ بس چلے جاؤ مسجد سنبھال لو اور اس کو اپنے مشن کے طور پر لے کے چلو. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ خود علامہ اقبال نے پھر اس پر بھی تنقید کی ہے. یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ علامہ اقبال نے پھر مولوی پر بھی الزام لگایا ہے کہ اس نے دین کا ایک جامع تصور جو ہے پیش کیا ہے. میں اس کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہم نے تو چھوڑا ہی تھا. اگر وہ بھی چھوڑ دیتا دین کو تو پھر ہمیں اللہ اور اس کو رسول کا نام بھی یاد نہ رہتا. اس نے اپنا وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھرپور طور پر کیا ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی علامہ اقبال ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے اس سے بات آگے بڑھائی ہے. تو علامہ اقبال نے ملی شاعری کے ذریعے سے مسلمان کے اندر، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان کے اندر وہ ملی جذبہ پیدا کیا، اور یہ ملی جذبہ جو ہے پھر یہی آگے جا کر پاکستان بننے کی وجہ بنا. علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے سن 1938 میں. علامہ اقبال بیسیکلی ایک شاعر تھے اور شاعرانہ انداز میں انہوں نے نظمیں کہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک صوفی منش انسان تھے، اور یعنی باقاعدہ یعنی نماز روزے کا بھی کم سے کم باجماعت نماز کا ان کے ہاں کوئی اہتمام ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے، اور کئی دفعہ وہ رات کو اٹھ پر بھی نظمیں لکھنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی تہجد کے وقت وہ کرتے تھے. لیکن باقاعدہ پانچ گانا نماز، وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دس. یعنی وہ ایک ہی چیز تھی کہ وہ مولوی سے بھی بودھ ہے، پانچ گانا نماز سے بھی بودھ ہے، اور اس سے اوپر یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اتنی اہم چیزیں نہیں ہیں. اور اسلام کے غلبے کی جدوجہد، اسلام کو نئے سرے سے زندہ کرنا، اسلام کو ایک زندہ طاقت بنانا، خلافت کا احیاء کرنا، وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن ایک چیز جو مس ہو رہی ہے دین کی، کہ دین کی بنیادیں جو ہیں وہ نماز روزہ حاجی زکوٰۃ ہی ہیں، اور ان بنیادوں کو کھڑے کیے بغیر اسلام کی کوئی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی. یہاں علامہ اقبال سبیل صاحب ہو گیا. لیکن علامہ اقبال کی زندگی ہی میں ایک بہت بڑی شخصیت اٹھی، ابوالکلام آزاد.
انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باقاعدہ، یعنی اقبال تو شاعر تھے لیکن ابوالکلام جو تھے وہ بہت زوردار خطیب اور بڑے پائے کے رائٹر تھے، یعنی انہوں نے بھی کوئی باقاعدہ لمبی چوڑی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی، تھوڑی بہت تعلیم جو تھی ان کی یعنی اسکول کے ان کے والد نے جو بھی کرائی، لیکن بہرحال وہ شبلی نعمانی کے وہ شاگرد تھے اور دین کا علم بھی حاصل کیا ہوا تھا انہوں نے کچھ، لیکن ان کی جو کاٹ تھی وہ بہت تیز تھی۔ انہوں نے ایک رسالہ نکالا الہلال کے نام سے، اور چونکہ اس میں بہت ریڈیکل وہ لکھتے تھے لہذا اس پر پابندی لگ گئی، اس پر پابندی لگی تو البلاغ نکال لیا، اور وہ اتنے نمایاں ہوئے کہ وہ جو دوسری دھارا تھا نا، جو میں نے کہا کہ دیوبند کا دھارا اور علماء کا دھارا، دیوبند کے جو صدر مدرس تھے مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، لیکن وہ جمعیت جو تھی وہ صرف دیوبندیوں کی جمعیت نہیں تھی، اس میں اہل حدیث بھی تھے، اس میں بریلوی بھی تھے، اس میں غیر بریلوی حنفی بھی تھے، غیر دیوبندی غیر بریلوی، یہ سب کے سب ان میں شامل تھے، اس کے وہ صدر تھے۔ انہوں نے یہاں پر ایک ریشمی رومالوں کی تحریک شروع کی تھی کہ یہ ہمارے خاص طور پر جو دیوبندی علماء ہیں ان کا ایک مخصوص ہے نا کہ ایک ریشمی رومال جو ہے ان کے کندھے پر ہوتا ہے، اب تو اس کی کوئی خاص سگنیفیکنس نہیں ہے، لیکن اس کا اوریجن کیا تھا کہ انہوں نے وہ تحریک شروع کی تھی اور اس پر کڑھائی کے ذریعے جو تھے وہ پیغام انگریز کے دور میں وہ ایک سے دوسری جگہ پر پہنچے، یہ ریشمی رومالوں کی تحریک کہلاتی ہے۔ تو وہ تحریک جو ہے وہ پکڑی گئی اور پھر حضرت شیخ الہند کو بھی گرفتار کر لیا گیا مکے سے، اور وہاں سے انہیں گرفتار کر کے مالٹا میں جا کر بند رکھا، اسیر رکھا۔ ان کے ساتھ ہی جو نیکسٹ تھے ان کے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی جو ہے وہاں پر قید کیا گیا۔ یہ دونوں استاد شاگرد وہاں پر قید تھے، اور بڑا ایک عجیب تاریخ کا واقعہ ہوا۔ جب پہلا رمضان آیا تو استاد نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا شاگرد سے کہ ہو یہ پہلا رمضان آئے گا کہ ہم نماز تراویح میں قرآن مجید نہیں سن سکیں گے۔ تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت فکر نہیں کیجیے، اور روزانہ وہ ایک سپارہ یاد کرتے اور رات کو استاد کو سنا دیتے، یعنی 29 دن میں انہیں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ استاد کی خواہش، یعنی یہ احترام ہوتا تھا، استاد کی محبت، استاد کا احترام۔ اچھا، پھر جب ان کو وہاں پر ظاہر ہے مختلف حالات تھے، عمر تھی، تو ٹیوبرکلوسس ہو گیا، ان کو بڑی آخری سٹیج میں پہنچ گیا، تو انگریز کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر یہ بڈھا جو ہے وہ یہاں مر گیا تو ہندوستان میں پھر جو تحریک چلے گی وہ ہم سے سنبھالی نہیں جائے گی، تو پھر ان کو وہاں سے جیل سے رہا کر دیا۔ تو یہ جب دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے ہیں تو جن لوگوں نے سب سے پہلے انہیں ریسیو کیا ان میں گاندھی بھی تھا، آپ اتنی بڑی شخصیت تھے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ تو ابوالکلام نے یعنی اس بڑی شخصیت کو امپریس کیا، اور جمعیت علماء ہند کے یعنی سالانہ جلسے کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، ان کو چارپائی پر ڈال کے لایا گیا تھا، اور ان کی طرف سے خطبہ یعنی صدارتی خطبہ بھی کسی اور نے پڑھا تھا لکھا ہوا، تو ان کی طرف سے تجویز جو ہے پیش کی گئی کہ اب دور جو ہے وہ نیا آ گیا ہے، اور اب قیادت جو ہے یہ علماء کی بجائے جو کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے جو لوگ مسلمان ہیں یہ ان کو منتقل ہونی چاہیے، اور میری تجویز یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ابوالکلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اسے امام الہند مان کر اس کی قیادت میں تحریک چلائیں۔ تو ان کی بات پر پہلا اعتراض تو یہ لگایا علماء نے کہ یہ آپ کی تجویز سر آنکھوں پر ہے، لیکن اتنی بڑی جو تجویز ہے پہلے اسے ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے تھا، پھر یہ پبلک میٹنگ کے اندر پیش ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا جو ہے وہ ایک بریلوی عالم دین تھے، انہوں نے ایک منطق کی کتاب لا کر بڑی مشکل عبارت والی بغیر زبر زیر کے جو ہوتی ہے لا کر ان کے سامنے رکھ دی کہ اچھا تو علماء کا امام بننے کے لیے چلا ہے تو ذرا یہ عبادت پڑھ کے دکھاؤ۔ تو ابوالکلام جو تھے اس پر اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے پھر یہ کام ہی چھوڑ دیا اور کانگریس جوائن کر لی، اور یہ اندازہ لگایا کہ اصل میں یہ کام جو ہے پہلے ہندوستان سے انگریز کو نکالنا جو ہے وہ ہے، اور پھر مسلمان علیحدہ سے کام کریں۔ بس پھر جب کانگریس میں گئے تو پھر یہ انڈیا کے صدر بھی رہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یعنی اتنی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ وہ تھے۔
یعنی جب کانگریس نے تحریک چلائی تھی تو یکے بعد دیگرے جو صدر آئے گرفتار ہو جاتا تھا، پھر اگلا. جب ان کی ذمہ داری آئی تو انگریز نے انہیں کوئی پیشکش کی کہ یہ چیز، انہوں نے کہا جی میں تو خود فیصلہ نہیں کر سکتا، میری ساری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ تو جیل میں ہے، آپ وہ سارے اکٹھے کر کے دیں، ان سے مشورہ کر کے تو پھر میں آپ کو جو ہے جواب دے سکتا ہوں اس پیشکش کا. تو انگریز کو پھر ساری مختلف جیلوں میں جو کانگریس کی لیڈرشپ بند تھی ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ان کو اجلاس کروانا پڑا. اتنے ذہین آدمی تھے ابوالکلام. ہوا کیا کہ ابوالکلام تو دل برداشتہ ہو گئے. وہ تو ابوالکلام تو چلے گئے کانگریس میں، لیکن ایک اسلامی تحریک کی پھر جگہ خالی ہو گئی. یعنی وہ کام جو انہوں نے الہلال اور البلاغ سے شروع کیا تھا وہ کام راستے میں رہ گیا. ابوالکلام نے ایک تفسیر بھی لکھنی شروع کی تھی ترجمان القرآن کے نام سے. تو پھر ایک دوسری شخصیت ہندوستان کے اندر اٹھی، مولانا ابوالعلا مودودی. تو انہوں نے ترجمان القرآن کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا، وہ اب بھی ہے. ترجمان القرآن جو ہے وہ اب بھی ہے اور لاہور سے شائع ہوتا ہے، اچھڑے سے، جہاں ان کی مولانا مودودی کی رہائش بھی تھی اور جماعت اسلامی کا مرکز بھی ہوا کرتا تھا، تو ان کے بچے نکالتے ہیں. تو یہ ترجمان القرآن ابھی تک جاری ہے. تو ابوالکلام کی تفسیر کا نام تھا ترجمان القرآن، تو مولانا مودودی نے جو ماہانہ پرچہ نکالا اس کا نام تھا ترجمان القرآن. اب مولانا مودودی نے ترجمان القرآن کے ذریعے سے وہی فکر جو دیا تھا ابوالکلام نے، جو اوریجنلی علامہ اقبال کا فکر تھا، اور اس کو انہوں نے اس کے ذریعے سے پروموٹ کرنا شروع کر دیا. پھر علامہ اقبال نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو ان کی سطح پر قرآن مجید پڑھایا جائے، ان کی ذہنی سطح پر، ان کی اصطلاحات میں. تو علامہ اقبال کے ایک معتقد تھے چودھری نیاز علی. تو انہوں نے پٹھان کوٹ یعنی مشرقی پنجاب میں پٹھان کوٹ کے مقام پر ایک ادارہ دارالاسلام کے نام سے بنا کر، اس کی بلڈنگ بنا کر علامہ اقبال کے حوالے کیجیے. آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا تو یہ لیجیے بلڈنگ، آپ یہاں پر وہ ادارہ قائم کیجیے. تو علامہ اقبال نے الازہر یونیورسٹی کے ریکٹر کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے کہ جو انگریزی میں قرآن مجید پڑھا سکے. لیکن وہاں سے یعنی جواب آ گیا کہ نہیں سوری، ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو پڑھا سکے. پھر وہ بلڈنگ وہیں کی وہیں رہی. تو پھر علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو دعوت دی کہ آپ جو یہ تحریر و تحقیق کا جو کام کر رہے ہیں، آپ پٹھان کوٹ دارالاسلام کو اپنا مرکز بنائیں اور یہاں آپ بیٹھ کر یہ کام کریں. تو پھر مولانا مودودی جو ہے پھر وہاں منتقل ہو گئے اور پھر جماعت اسلامی کا پہلا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بھی وہیں پر بنا پٹھان کوٹ میں دارالاسلام کے اندر. تو اصل میں یہ جو قرآن اکیڈمیز کا تصور پھر ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا تو اس کا بھی اصل میں تصور یہی تھا. یعنی علامہ اقبال کے اس فکر کے ساتھ اس کی مطابقت تھی کہ وہ لوگ کہ جو کالج اور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے مدارس کا، دینی مدارس کا، اس سے بالکل واقف نہیں ہے، تو ان کو ان کی زبان میں، ان کے محاورے میں قرآن مجید اور دین کی تعلیم دی جائے. تو پھر یہ تصور مولانا مودودی بہت محنتی آدمی تھے بلا شبہ. یعنی ان کا جو ورکنگ اسٹیمنا تھا وہ بہت زیادہ تھا. گھنٹوں کے حساب سے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر وہ تحریر کا کام کر سکتے تھے. تو اب سینکڑوں میں ان کی کتابیں ہیں. یعنی وہ لوگ جو ان کو خطوط لکھتے تھے ان کے وہ جواب داد دیتے تھے، وہ سارے کے سارے بھی پبلشڈ ہیں رسائل و مسائل کے عنوان سے. پھر وہ ان کی بے شمار تحریریں ہیں، عقائد کے اوپر بھی ہیں، اور پھر یعنی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اور جو سماجی معاملات ہیں، یعنی پردہ کے عنوان سے انہوں نے اسلام کا سماجی نظام اس پر مفصل بحث کی، اور مسئلہ ملکیت زمین کے عنوان سے انہوں نے اسلام کے معاشی نظام سے بحث کی، اور اسلام کا سیاسی نظام، حکومت الہیہ کا قیام. یہ وہ اصطلاحات تھیں کہ جو انہوں نے وہاں پر استعمال کی اور وہ ایک تحریک چلائی.
اچھا، اولاً مولا مودودی جو ہے وہ کیونکہ علامہ اقبال کے ساتھ ایک ایکوینٹنس تھی تو یہ مسلم لیگ ہی کے اندر شامل ہوئے، اور ان ادر ورڈز کہ وہ یعنی پاکستان کی تحریک کا حصہ بنے، لیکن جلدی انہیں احساس ہوا کہ یہ جو علامہ اقبال کا جو بنیادی فکر ہے کہ ایک ملکی ٹیریٹوریل کنٹری نہیں بلکہ ایک اسلامک کنٹری وجود میں آئے تو اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ صرف مسلمانی کی بنیاد پر ایک ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کی بنیاد پر حاصل نہیں کرنا چاہتے، جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، انہوں نے کوٹ کیا ہے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی حصہ سوم کے اندر کہ اگر مسلم لیگ کی ٹاپ میٹنگز کے اندر یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو نواب ہیں اور وڈیرے ہیں انہیں نہیں چاہیے کہ وہ ہندو رنیوں کے پاس جائیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا وہ چسکا پورا کرنے کے لیے بھی مسلمان رنیوں کے پاس آئیں تاکہ ریونیو جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس نہ جائے، وہ بھی مسلمانوں کے پاس آئے معاذ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان ایک قوم جسٹ لائک ادر نیشنز ایک قوم ہے، اس کو اپنے معاشی مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے، باقی شریعت کا تحفظ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ کے احکام مانے جاتا ہے کہ نہیں مانے جانتے، دیٹ از اے سیپریٹ ایشو۔ اس کی بنیاد پر پھر مولانا مودودی کوئٹ کر گئے، اس کے مسلم لیگ سے علیحدہ ہو گئے اور اس طرح وہ تحریک پاکستان سے بے علیحدہ ہو گئے۔ لیکن مولانا مودودی نے سن 1940 میں وہ جو تحریریں انہوں نے لکھی واقعتاً لوگ اس سے جاگ گئے، اور پھر بڑی درخشاں مثالیں ایک سے ایک بڑھ کر وہ سامنے آئی کہ ایسے ایسے لوگ موٹیویٹ ہوئے مولانا مودودی کے تحریروں سے۔ مثلا مولانا مودودی نے کہا کہ جی یہ جو مسلم لیگ والے کس خیال میں ہیں، یہ جو اسلام کا نظام ہے وہ ایک اور نظام ہے۔ آج کوئی شخص اگر انگریز کی عدالت میں جج ہے تو اسلامی ریاست کے اندر وہ عدالت کا عدلی بننے کا بھی اہل نہیں ہے، اور سورہ مائدہ کی آیات کے حوالے سے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، وہ آیات جو ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ کیا اور بہرحال لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، بڑی بڑی انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ میں خود ملا ہوں ایک صاحب سے کہ جو یہاں جماعت اسلامی کے امیر بھی رہے ہیں، پھر جھنگ کے امیر رہے ہیں، خدا بخش کلیار نام تھا ان کا، وہ وکیل تھے، کچہری میں پریکٹس کرتے تھے۔ مولانا مودودی کی تحریروں سے متاثر ہوئے تو انہیں پریکٹس چھوڑ دی کہ چونکہ یہاں انگریز کے قانون جو کہ غیر اسلامی قانون ہے اس کے تحت پریکٹس ہوتی ہے، لہذا یہ حرام ہے، پریکٹس چھوڑ دی، اور پھر لوگوں کے لیے مثال بننے کے لیے اسی کچہری میں چائے کی ریڑھی لگائی کہ دیکھو یہ میں حلال کام کر رہا ہوں اور تم حرام کام کر رہے ہو۔ ان کی غیرت کو للکارا۔ پھر میں خود جانتا ہوں کہ ایک صاحب وہ ایگریکلچر آفیسر تھے، یعنی بی ایس سی ایگریکلچر یا ایم ایس سی ایگریکلچر کیا ہوا تھا انہوں نے زرعی یونیورسٹی سے، زراعتی کالج سے، اور گزٹڈ آفیسر تھے اس وقت بیفور پارٹیشن۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ یعنی سینئر ہوتے ہوتے شاید سیکریٹری ایگریکلچر ریٹائر ہوتے۔ مولانا مودودی نے جب یہ کہا کہ انگریز کی حکومت کے اندر نوکری کرنا وہ طاغوت کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے، لہذا حرام ہے، تو انہوں نے وہ ملازمت چھوڑ دی۔ انہوں نے دودھ گاؤں سے لا کر شہر میں بیچا ہے۔ وہ میری خالہ زاد بہن کے وہ سسر بھی تھے، اللہ مغفرت کرے ان کی، خود ان کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد فارچونیٹلی ان کو یہ مسلم ہائی اسکول تارک آباد میں سائنس ٹیچر کی جاب مل گئی، تو ساری عمر قناعت کے ساتھ انہوں نے وہ ٹیچری کی، کہاں ایگریکلچر آفیسر، اور ہوتے ہوتے وہ ڈائریکٹر ایگریکلچر اور سیکریٹری ایگریکلچر ریٹائر ہوتے 22ویں اسکیل میں جا کر، تو وہ ہیڈ ماسٹر بھی نہیں، سمپلی ایک سائنس ٹیچر کی حیثیت سے وہاں جاب کی۔ جب یہ پرائیویٹ اسکول نیشنلائز ہوئے تو پھر ان کی ملازمت ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ 60 سال سے اوپر ان کی عمر ہو گئی تھی۔ یعنی ایسی بے شمار آپ کو مثالیں ملے گی۔ ایک جذبہ آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، انسان جو ہے وہ اتنا موٹیویٹ ہو جائے، اور ہوئے، بہت سے لوگ ہوئے،
اس کی بنیاد پر پھر یہ جماعت اسلامی بنی. سن 1940 میں جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا، اور جماعت اسلامی کا قیام جو ہوا تھا یہ اسلامیہ پارک لاہور میں پونچھ روڈ ہے نا، اس سے اندر ایک گلی بائیں طرف مڑتی ہے. اگر آپ چوبرجی کی طرف سے آ رہے ہو ٹورڈ سمنا آباد جاتے ہوئے تو وہاں وہ مکان دیکھا ہے میں نے کہ جہاں پر جماعت اسلامی کی تاسیس ہوئی تھی. اس مکان کے صحن میں باقاعدہ دروازہ کھلوا کر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے. تو پاکستان جب بنا تو مولانا مودودی تحریک پاکستان میں شامل نہیں، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ مولانا مودودی کو ایک نیا خیال آیا. یعنی پہلے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شخص کے جو وہاں پر جج ہے وہ یہاں عدلی بننے کے بھی قابل نہیں ہے اسلامی ریاست میں، اور اسلامی ریاست ایسے نہیں ہوتی ہے، اسلامی ریاست کیسے قائم ہوگی اس پر مولانا مودودی کی تحریریں پڑھیں تو اس میں یعنی ایک ذہن سازی اور پھر بڑا لمبا چوڑا جماعت اسلامی اسی کی بنیاد پر بنی تھی، ایک بڑی انقلابی جماعت تھی. اچانک خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب چونکہ پاکستان بن گیا ہے جیسا تیسا بھی ہے، اب اس کو اسلامی کرنا اور اس حکومت کو سنبھالا دینا چاہیے، ہمارا کام ہے. اب مسلم لیگ کی حکومت نے باوجود اس کے کہ مولانا مودودی نے اس پر بڑی سخت تنقیدیں کی ہوئی تھی، مولانا مودودی کو بہت فری ہینڈ دیا، بڑے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا. مولانا مودودی کے لیے ریڈیو پاکستان کے دروازے کھولے، کالجز اور یونیورسٹیز میں کھلی چھٹی دی، جہاں مرضی جا کے وہ خطاب کریں. لیکن جب اچانک مولانا مودودی نے دوسرا انداز اختیار کیا کہ چونکہ اب پاکستان بن گیا ہے اور اب اس کو اسلامی ریاست بنانا جو ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جو اس وقت قیادت ہے یعنی مسلم لیگ کی قیادت وہ اس کی اہل نہیں ہے، لہذا مسلم لیگیوں تم ہٹو اور ہم آئیں گے یہاں. بس اس سے پھر جو ہوا کہ انہوں نے جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پالیسی اختیار کی اور اقتدار کی رائیول بن گئی انفارچونیٹلی جماعت اسلامی. یعنی یہ تھا تو نہیں ان کا موقف، لیکن بالفعل تو یہی ہوا. یعنی اگر یہی کہتے رہتے کہ تم اس طرح اصلاح کرو، اس طرح اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہیں یہ حکومت مبارک ہو، لیکن اس کو اسلامائز کرو تو شاید اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. لیکن جب انہوں نے یہ اختیار کیا کہ تم اہل نہیں ہو، تم ہٹ جاؤ، ہم آئیں گے، اس سے پھر یہ معاملہ خراب ہو گیا. پھر خیال ان کو یہ تھا کہ چونکہ یہاں پر جو قوم ہے یہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے اسلام کے لیے اور اس نے اسلام کا نعرہ لگا کر یہ ملک حاصل کیا ہے، تو شاید سب کے سب لوگ جو ہیں یہ اسلام پسند ہیں. حالانکہ وہ درست نہیں تھا. پاکستان کا جو قیام ہے اس کو اگر آپ انالائز کریں، یعنی اگر پاکستان کا آپ تجزیہ کریں کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا تو نہیں کہ نہیں، تو کئی سطح بنے گی. اس کی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے پانی کی کئی سطح ہوتی ہیں. ایک پانی وہ ہے کہ جو سطح زمین پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، دریاؤں، ندی نالوں، جھیلوں اور تالابوں کی شکل میں ہمیں ملتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پانی کی سب سے اوپر کی سطح ہے. پھر ایک پانی وہ ہوتا ہے کہ جو فیصل آباد میں پہلے 12 فٹ پہ ہوتا تھا کہ آپ ہینڈ پمپ لگائیں اور پانی لے آئیں، یا ایک موٹر لگا لیں، ڈونکی پمپ لگا لیں اور اس سے پانی کھینچ لیں. اب تو فیصل آباد کا پانی ویسے ہی گہرا ہو گیا نا. تو یہ پھر دوسری سطح ہے، یعنی آج کل اسے کہیں گے کہ یہ اوپر کی سطح، اور پھر وہ پانی جو 100 فٹ کی سطح پر موجود ہے جسے آپ وہ سرخ پمپ کے ذریعے، حکا پمپ کے ذریعے کھینچ لیتے ہیں. پھر ایک پانی کی ایک اور سطح ہے، وہ کیا ہے؟ وہ 200 فٹ سے آنورڈز، جسے آپ ٹیوب ویل کے ذریعے سے آپ نکالتے ہیں. جو اوپر کی سطح ہے اس میں پاکستان کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو ہے اوپر کی سطح کہ پاکستان بناتے ہوئے نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن ذرا آپ گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو پاکستان سیکولر بنیادوں پر بنا تھا.
وہ کیا تھی بنیاد؟ معاشی خوف. اچھا، اس سطح پر علماء اور عوام الناس وہ یہیں پر ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. یعنی جمعیت علماء ہند جو تھی وہ کانگریس کا ساتھ دے رہی تھی اور انہیں ہندو سے کوئی خطرہ نہیں تھا. دو وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ علماء کی سادہ لوہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں نہیں ہندو کو ہم ٹیکل کر لیں گے، حالانکہ ہندو کو ٹیکل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اور دوسرا، چونکہ جو علماء تھے ان کی فائنانشل سورس جو تھی وہ مسلم سوسائٹی تھی. مساجد کو، مدارس کو چندے کون دیتا تھا؟ مسلمان. لہذا ہندو کے ساتھ ان کا کوئی اکنامک انٹریکشن تھا ہی نہیں. دیٹ از وائی انہیں ہندو سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا. لیکن جو عام مسلمان تھا اس کا یعنی کاروبار کے اندر جو مسلمان منڈی میں کاروبار کرتا تھا اور جو مسلمان کچھ پڑھ کر ملازم ہو گیا تھا، وہ دونوں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہندو بڑا خطرناک ہے. اس لیے کہ جو مارکیٹ میں گیا مسلمان تو وہ کیا آبزرو کرتا تھا کہ بنیا بڑا پریجوڈس ہے. اگر بنیا جو ہے وہ آڑتی ہے تو اس کو پلے دار کو چاہیے، تو وہ کوشش کرتا تھا کہ کوئی ہندو پلے دار ہی بلاؤں تاکہ جو 1 جو ہے وہ ملنا ہے وہ مسلمان کو نہ مل جائے، ہندو کو ہی ملے. اور اگر کسی محکمے میں ہندو ڈائریکٹر ہوتا تھا اور چپڑاسی کی پوسٹ نکلتی تھی تو وہاں بھی وہ کوشش کرتا تھا کہ کہیں سے بلا کر میں لے آؤں کوئی ان پڑھ آدمی کہ جو ہندو ہو اور میں اس کو چپڑاسی لگا لوں کہ کہیں وہ جگہ وہ چیز مسلمان نہ لے جائے. لہذا ایک عام آدمی جو تھا وہ تو محسوس کرتا تھا، لہذا وہ آگے بڑھ چڑھ کر آیا. اور گہرائی میں دیکھیے تو وہ کیا تھا کہ چونکہ ڈیموکریسی کا دور آنے والا تھا تو وہ جو عام سوسائٹی میں رہنے والا مسلمان تھا وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ ہندو تو جہاں اسے عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے وہاں بھی وہ مسلمان کو چھوڑ کر ہندو کو رکھتا ہے. تو جب میجورٹی رول کرے گی تو حکومت کس کی ہوگی؟ ہندوؤں کی ہوگی، اور وہ مسلمانوں کا استحصال کریں گے. لہذا پاکستان کی تحریک میں ڈیپ ڈاؤن اوپر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تھا. ڈیپ کیا تھا؟ یہ ایک قومی تحریک تھی سیکولر کی بجائے. میں سادہ لفظ لکھ دیتا ہوں، مسلم قومی تحریک. تو مسلم قومی تحریک یعنی اسلامک موومنٹ نہیں تھی، یہ مسلم قومی تحریک تھی. لیکن مزید آپ گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے اصل میں تو ایک تھے. یعنی ہمارے آباء و اجداد بھی کیا تھے؟ ہندو ہی تھے نا، یا سکھ تھے. تو وہ جو ڈویژن ہوئی تھی ان کے درمیان وہ کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ وہ پھر اسلام کی بنیاد پر ہوئی تھی. آپ گہرائی میں اترے تو اگین یہ تحریک جو تھی یہ اسلامی تحریک تھی. یعنی اب پاکستان کو آپ تجزیہ کریں، آپ واگا بارڈر کے پار چلے جائیں، ادھر بھی راجپوت ادھر بھی راجپوت، ادھر بھی جاٹ ادھر بھی جاٹ، ادھر بھی گجر ادھر بھی گجر، ادھر بھی ڈوگر ادھر بھی ڈوگر، ادھر بھی رائیں ادھر بھی رائیں. رنگ، شکل و شباہت، فیچرز سب کچھ سیم. واٹس دا ڈفرنس؟ اسلامی ڈفرنس ہے نا. تو وہ جو ہمارا آپشن تھا کہ وی آر مسلمز، وہ کس بنیاد پر تھا؟ وہ اسلام کی بنیاد پر تھا، وہ قومیت ذات پات کی بنیاد پر نہیں تھا. تو ڈیپ ڈاؤن جو ہے اب جب آپ اس کو کریدیں گے تو یہ تحریک جو ہے یہ بہرحال پھر اسلامک ہے. پھر اس میں پاکستان
کا سب سے پہلے جو تصور پیش کیا وہ کس نے پیش کیا؟ وہ علامہ اقبال نے پیش کیا۔ تو علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد ہے، وہ خطبہ الہ آباد اصل میں کیا ہے؟ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، تو اس وقت مسلم لیگ کی صدارت علامہ اقبال کے پاس تھی۔ تو علامہ اقبال نے وہاں پریزیڈینشیل ایڈریس کیا، تو اس میں انہوں نے کہا اٹس اے ڈیسٹنی دیٹ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک اسلامی ریاست بنے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع ملے گا کہ امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرہ روشن پر جو بدنما داغ آ گئے تھے، ہم ان کو صاف کر کے اسلامی اخوت، مساوات اور آزادی کی بنیاد پر ایک اسلامی معاشرہ قائم کر کے دنیا کو دکھائیں۔ سن 1930 میں یہ خطبہ ہوا تھا۔ اب مسلم لیگ اس بنیاد پر اسٹیبلش ہونی شروع ہوئی، یعنی یہ تحریک جو ہے مسلم لیگ کے ایجنڈے میں شامل ہو گئی، لیکن اس پر باقاعدہ قرارداد پبلک میٹنگ کے اندر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 10 سال کے بعد سن 1940 میں الہ آباد کے مقام پر اس جلسے میں ہوئی، جس کو ہم 23 مارچ کو جس کی یاد مناتے ہیں، مینار پاکستان جہاں پر بنا ہے، اس سطح پر کہ باقاعدہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ تو یہ تھی اصل میں اس کی ہسٹری۔ تو علامہ اقبال نے اس کانسیپٹ میں بتایا تھا کہ یہاں پر اسلامی ویلیوز پر مبنی ایک ملک بنائیں گے جس میں اسلامک سوشل ویلیوز جو ہیں وہ بھی انآپریٹو ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ قائد اعظم کی بے شمار تقاریر ہیں کہ جن میں علامہ قائد اعظم نے بہت واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ قرآن مجید ہے، اور جو پاکستان ہم بنانا چاہتے ہیں وہاں ہم قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حکمرانی قائم کریں گے۔ رہا وہ خطاب قائد اعظم کا کہ جو انہوں نے پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر کیا تھا، وہ جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ ڈان کے اندر شائع ہوا تھا، اور جس تاریخ کو وہ بتاتے ہیں کہ شائع ہوا تھا، آپ ڈان کے فائز نکال کر دیکھیں، اس دن ڈان اخبار شائع ہی نہیں ہوا، جس میں وہ منسوب کرتے ہیں قائد اعظم کی طرف الفاظ کہ ناؤ اے مسلم ول سیز ٹو بی اے مسلم اینڈ اے ہندو ول سیز ٹو بی اے ہندو، ہی ول بی بٹ اے پاکستانی not in the religious sense but in the political sense, as religion is the private affair of the individual۔ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ جبکہ 20 تقاریر آپ کو قائد اعظم کی مل جائیں گی جن کے اندر ان کا ذکر ہوگا، شاید آپ کو لائبریری میں وہ مل بھی جائے۔ کراچی کے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہ قائد اعظم کی علامہ اقبال کی ساری کوٹیشن جو ہے وہ اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور نہ ہو تو ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب ہے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں انہوں نے کیا تھا، وہ بڑا زوردار خطاب ہے، وہ اگر آپ کو یہاں پر اس کی CD مل جائے تو وہ ضرور سنیے گا، بلکہ کبھی کوشش کریں گے کہ آپ سب کو ہم کسی دن وہ سنوا ہی دیں، وہ سننے والا خطاب ہے۔ تو یہ ہے سنتھسس آف پاکستان۔ بہت شکریہ، نماز کا وقت ہو گیا۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين